جب شریف خاندان سعودی عرب گیا تو چند سوٹ کیس وغیرہ ان کے ساتھ تھے جن کے مناظر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حسین نواز کے بقول ان کے پاس پاسپورٹ تک نہیں تھا۔ میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا۔ پاسپورٹ بھی نہیں تھا؟ جی نہیں، میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا، اور کئی سال تک جو ہے مجھے یہ بنیادی حق جو کہ ایک ہر پاکستانی کا ہے مجھے ڈینائی کیا گیا، مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا۔ بعد میں جو ہے میرا پاسپورٹ جو ہے بنایا گیا۔ عرض یہ ہے کہ میں جس وقت یہاں سے وہاں گیا، آپ خالی جیب تھے؟ میرے پاس کوئی خاص جو ہے نا اپنا خزانہ نہیں تھا جس میں آپ کی پوری فیملی خالی جیب تھی؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خالی جیب تھے، یعنی اپنا انسان کو تھوڑے بہت استعمال کے لیے جو ہے نا اپنا پیسے رکھتا ہی ہے جو ہے نا اپنے پاس۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات انہوں نے اسٹیل مل لگا لی؟ اس کا جواب حسین نواز شریف کچھ یوں دیتے ہیں۔ اس میں چند ہمارے پرانے دیرینہ دوستوں نے بہت یعنی اپنی مدد کی، ہمیں قرض دیے جو کہ جو ہے نا اپنا بعد میں الحمدللہ سارے ادا ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سعودی عربیہ میں اس بات کی بہت قدر کی گئی کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے انڈسٹری لگائی، بینکوں نے ہمیں لون دیے، وہاں پہ سعودی بینکوں نے لون دیے الحمدللہ۔ اگر حسین نواز شریف کے جواب کو صحیح مان لیا جائے تو بات ہی ختم ہوتی، لیکن کیا کیا جائے ان بے شمار شواہد اور ثبوتوں کا جو کہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے فلیٹ 2006 سے پہلے ہی شریف خاندان کے تھے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں 1993 اور 94 میں شریف خاندان نے بنائی تھیں، اور 2004 میں میاں شریف کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں یہ کمپنیاں میاں نواز شریف کے حصے میں آئیں۔ اس سے پہلے یہ کمپنیاں نامنی ڈائریکٹرز کے تحت چل رہی تھی، اور 2006 میں ان کو مریم اور حسین نواز کے نام منتقل کر دیا گیا۔ فلیٹ 17 اور 17A جو ہے اور ان کو 2006 میں جو ہے یہ ایکوائر کیا گیا، اور 2006 میں ایکوائر کیا گیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ ہماری ملکیت ہے۔ جائیداد کی 2005 میں تقسیم حسین نواز نے خود ایک انٹرویو میں تسلیم کی۔ میرے والد صاحب کا جو ہے 2005 میں جو ہے نا ہمارے سارے جو ہے نا ایسٹس جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ پاناما لیکس کے انکشافات کی وجہ سے اب تک ایک وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہیں، جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بالآخر اعتراف کر ہی لیا کہ انہوں نے بھی اپنے والد کی آف شور کمپنیوں سے فائدہ اٹھایا۔ I did own stocks and shares in the past, quite naturally, my father was a stockbroker. I sold them all in 2010 because I wanted, if I was going to become Prime Minister, you know, I don't want anyone to say you've got other agendas or vested interests or all the rest of it. And I did. Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000. Was there a profit on it? I paid income tax on the dividends, but there was a profit on it, but it was less than the capital gains tax allowance, so I didn't pay capital gains tax, but it was subject to all the UK taxes in all the normal way. So he left me some money, very generously, quite a lot of money, and I've been able to... Can you tell us how much? I think it was published at the time. It was £300,000. It was published at the time, as these things are. I obviously can't, you know, point to every source of every bit of the money, and Dad's not around for me to ask the questions now. پاناما لیکس 3 اپریل 2016 کو جاری کی گئی۔
لیکس کے تہلکہ خیز انکشافات، حسین نواز، حسن نواز آف شور کمپنیوں کی مالک۔ پیناما لیکس نے ٹیکس چوروں، اثاثے چھپانے والوں اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان سے نواز شریف کے دونوں بیٹے۔ خفیہ دولت چھپانے کا معاملہ، پاناما لیکس پر نون لیگ بوکھلا گئی۔ پاناما لیکس پر دنیا بھر میں انکوائری شروع۔ خفیہ مال بنانے والے آف شور پاور پلیئرز منظر عام پر، حسین، حسن اور مریم کے نام کئی آف شور کمپنیاں۔ دنیا بھر میں خفیہ خزانوں کے اصل مالک کون؟ پاناما پیپرز نے تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ پاناما لیک سے شریف خاندان کے خفیہ اثاثے سامنے آ گئے۔ حسن اور حسین نواز کی اربوں روپے مالیت کی آف شور کمپنیز بے نقاب ہو گئیں۔ 12 ممالک کے سربراہان سمیت 140 سیاستدانوں اور نامور شخصیات کی ٹیکس چوری بے نقاب۔ 12 world leaders and their associates and families, 143 politicians, people like Pakistan's Prime Minister. پاور پلے بہت پہلے سے ہی اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور 28 نومبر 2015 کو شریف خاندان کے لندن میں موجود کاروبار کے بارے میں پروگرام نشر کیا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب کے صاحبزادے اور صرف ایک صاحبزادے حسن نواز صاحب کے جو بزنسز ہیں جو لاکھوں پاؤنڈز میں ہیں برطانیہ میں چل رہے ہیں، اس کی کچھ آپ کو میں تفصیلات دکھاتا ہوں۔ فلیگ شپ سیکیورٹیز لمیٹڈ، حسن نواز شریف صاحب اس کے بھی مالک ہیں۔ اس کے بعد 11 مارچ کو شریف خاندان کی آف شور کمپنیز پر بھی پروگرام کیا گیا۔ اسکرین پر ناظرین ایک آپ کو ٹائٹل نمبر نظر آ رہا ہے NGL 33885۔ 31 جولائی 1995 کا یہ ڈاکومنٹ ہے نیلسن انٹرپرائزز کا۔ کور ڈاکومنٹ ہے ٹائٹل نمبر NGL 342976 نیلسن انٹرپرائزز 1 جون 93، اور اس میں ایک نام آ رہا ہے کہ جناب یہ کیئر آف ڈب لپٹن بروم ہیڈ کے پاس ہیں یہ ساری چیزیں۔ سین ایمٹ فیلڈ ہاؤس جو کہ لنڈن میں اب پراپرٹی ہے حسن نواز حسین نواز صاحب کی، یہ اس کا رجسٹری نمبر ہے۔ تاریخیں آپ دیکھیں۔ شریف خاندان کے اثاثہ جات اور آف شور کمپنیوں پر پروگرام کرنے پر پاور پلے کو یہ پیغام بھی بھجوایا گیا کہ the ruling family is not happy with you for discussing their businesses، اور شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس پیغام کے 17 دن بعد پاناما پیپر آ گئے، جس کے بعد وزیر اعظم کو خود آ کر قوم کے سامنے اپنے صاحبزادوں کے کاروبار کی وضاحتیں دینا پڑ گئیں۔ میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں آج پہلی بار ذاتی حوالے سے کچھ کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پاناما لیکس کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی جب شریف خاندان کو سوالات بھیجے گئے تو حسین نواز نے 2 انٹرویوز دے کر لندن میں جائیداد اور پراپرٹی کا خود ہی اقرار کر لیا تھا۔ میرے نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو ہے وہاں پہ، میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں، اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں۔ حسین نواز شریف کے بقول 2005 میں سٹیل مل بیچنے کے بعد نیسکل اور نیلسن نامی آف شور کمپنیاں خریدی گئیں،
जिनके जरिए लंदन के फ्लैट्स भी खरीदे गए। वो फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देगी हमें, काफ़ी महंगी बिकी, और उसकी एक वजह ये भी थी कि ये 2005 के लगभग जो है ये सारा कुछ हुआ था, तो उस वक्त जो है स्टील की कीमत भी बहुत बढ़ चुकी हुई थी, यानी इससे पेशतर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना अपना सारी स्टोरी है। और वो लेकिन हसन नवाज की फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज देखें तो ये बात साफ नजर आ रही है कि हसन नवाज शरीफ 2001 में भी इसी फ्लैट में रिहाइश पजीर थे, और इस बात को उनकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की दस्तावेज साबित करता है जिस पर उनके अपने दस्तखत मौजूद हैं। हुसैन नवाज शरीफ का दावा सिर्फ उस सूरत में साबित हो सकता है कि अगर वो अपने ऑफशोर अकाउंट्स की तफसील आवाम के सामने ले आएं, ताकि ये मालूम हो सके कि ये कंपनियां उन्होंने कब और कितने पैसों में खरीदी, और इससे पहले इन कंपनीज को कौन चला रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि दीगर ऑफशोर कंपनियां भी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस करती रहीं। हुसैन नवाज शरीफ ये भी कहते हैं कि 2005 में स्टील मिल बेचकर रकम बरतानिया भेजी, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि 2005 में ही उन्होंने एक और स्टील मिल सऊदीया में लगा ली जिसको हिल मेटल्स का नाम दिया गया था। अगर हुसैन नवाज साहब कौम को सिर्फ अजीजिया स्टील मिल की फरोख्त की रकम ही बता दें कि आखिर ये मिल कितनी महंगी फरोख्त हुई कि इससे मिलने वाली रकम से 4 लग्जरी अपार्टमेंट और एक और स्टील मिल भी लगा ली, तो शायद इस मामले को इतने मशकूक अंदाज से ना देखा जाता। लेकिन जब उनसे इस हवाले से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि यह सवाल गैर अखलाकी है। मैं माजरत चाहता हूँ जी कि ये हमारे कारोबारी मामलात हैं, और जो ना ऐसे सवाल जो है पूछने भी नहीं चाहिए जाना, जो कि अनएथिकल है जाना अपना ऑन पार्ट ऑफ एनी जर्नलिस्ट। हर ऑफशोर कंपनी के साथ कुछ ऑफशोर अकाउंट्स भी मुंसलिक होते हैं। अगर हुसैन नवाज की बात को सही मान लिया जाए तो क्या हुसैन नवाज कौम के सामने 2006 की वो ट्रांजैक्शन भी रखेंगे जिसमें फ्लैट्स की खरीदारी की रकम ट्रांसफर होती नजर आए, जबकि हसन नवाज की उस फ्लैट में रिहाइश का सबूत हम पहले ही दिखा चुके हैं। बेगम कुलसूम नवाज ने सन 2000 में बरतानवी अखबार को अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने ये फ्लैट इसलिए खरीदे कि मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे थे, जबकि मरियम नवाज शरीफ 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरे या मेरे खानदान की बरतानिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूं, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो फिर ये दस्तावेजात क्या हैं? बेगम कुलसूम नवाज का ये इंटरव्यू क्या कह रहा है? सिद्दीकुल फारूक क्या कह रहे हैं? ये जिस प्रॉपर्टी की या जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्क लेन वाले? जी पार्क लेन वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं 2 भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं। जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं, उनके हैं। लॉर्ड नजीर जो कि बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि 90 की दहाई से ये फ्लैट शरीफ खानदान की मलकियत हैं? ये 1990s में जब यहाँ पे रियाज समी साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जब वो हाई कमिश्नर थे यहाँ पे, उस वक्त रियाज समी साहब ने कुछ लॉ फर्म से यहाँ पे राब्ता किया था, क्योंकि ये जो फ्लैट्स हैं इनका केस चल रहा था मियाँ साहब की कंपनी के हवाले से। तो मालकियत इनकी जो है वो पुरानी है, 90s से कम से कम मुझे पता है कि इनकी मालकियत है। अगर आप मरियम नवाज शरीफ का 2011 का इंटरव्यू दोबारा देखें तो वो साफ कह रही हैं कि मेरी और मेरी वालदा की
اور بہن بھائیوں کی یہ جائیداد کہاں سے نکال کر لے آئے ہیں؟ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کر دیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد 2006 میں لندن میں جائیداد کا ہونا حسین نواز شریف نے خود قبول کیا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. یہی نہیں، ان کے دوسرے بھائی حسن نواز صاحب تو 2001 سے لندن میں پراپرٹی ہی کا کاروبار کر رہے ہیں. تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز نے 2011 میں اپنے خاندان کی کوئی بھی پراپرٹی کے لندن میں ہونے سے سراسر انکار کر دیا؟ میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کے کاروبار کے لیے کومبر گروپ کی طرف سے 55 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے. فلیگ شپ سیکیورٹی لمیٹڈ کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کومبر گروپ جو کہ حسین نواز اور مریم نواز کی آف شور کمپنی ہے، اس سے 3,13,000 پاؤنڈ حسن نواز کی کمپنی کو منتقل کیے گئے. کسی بھی تحقیقات میں یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ کومبر گروپ آف شور کمپنی میں پیسہ کہاں سے آیا، کب آیا، کیسے آیا اور کومبر گروپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ تھا. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. کیو ہولڈنگ لمیٹڈ کی 2009 کی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن نواز شریف کی اس کمپنی کو بھی حسین نواز اور مریم نواز کی اس آف شور کمپنی سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے. کیو ہولڈنگ لمیٹڈ کی 2009 کی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن نواز شریف کی اس کمپنی کو بھی حسین نواز اور مریم نواز کی اس آف شور کمپنی سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے جس کی مالیت 17 لاکھ پاؤنڈ ہے. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. حسن نواز کی کمپنی کو 17 لاکھ ٹرانسفر کرنے کے لیے حسین نواز اور مریم صفدر کی آف شور کمپنی کے پاس 17 لاکھ پاؤنڈ کہاں سے آئے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کو دینا چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ کومبر گروپ کے پاس ٹوٹل کتنا پیسہ ہے اور اس آف شور کمپنی میں یہ پیسہ کہاں سے آیا. پاناما لیکس میں منظر عام پر آنے والے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کومبر گروپ حسین نواز اور مریم صفدر نے جون 2007 میں برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر کروائی.
सिर्फ इस एक ऑफशोर कंपनी से 55 लाख पाउंड, जो कि आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 80 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं, की ट्रांजैक्शन सामने आई है। और ये सिर्फ एक ऑफशोर कंपनी है जिसकी सिर्फ चंद ट्रांजैक्शंस सामने आई हैं। इसके अलावा नीलसन और नेस्कॉल के हवाले से भी जो चंद दस्तावेजात सामने आई हैं, उनके मुताबिक 35 लाख पाउंड, जो कि आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 51 करोड़ 45 लाख रुपए बनते हैं, ट्रांसफर किए गए। इन 3 ऑफशोर कंपनियों की मजमूई रकम जो अब तक सामने आई है, कुल मिलाकर तकरीबन 1 अरब 32 करोड़ रुपए बनती है। पानामा लीक्स में सामने आने वाले दस्तावेजात से पता चलता है कि जुलाई 2007 में हसन नवाज ने 55 लाख पाउंड, जो कि मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक 80 करोड़ रुपए बनते हैं, के एवज कैस्कन होल्डिंग कंपनी खरीदी। नेस्कॉल, नीलसन, कूमबर और हैंग ऑन की इन चंद दस्तावेजात से पता चलता है कि सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस की कुल मालियत तकरीबन 2 अरब पाकिस्तानी रुपए हैं। सवाल यह है कि सिर्फ चंद दस्तावेजात और 4 ऑफशोर कंपनीज का खानदानी लेन देन अगर 2 अरब रुपए बनता है, तो बाकी ऑफशोर कंपनियों में कितने अरब रुपए का लेन देन है जो वजीर आजम के बच्चों की मलकियत है। अर्ज ये है कि मैं जिस वक्त यहाँ से वहाँ गया, आप खाली जेब थे? मेरे पास कोई खास जो ना अपना खजाना नहीं था जिसमें आपकी पूरी फैमिली खाली जेब थे? यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खाली जेब थे, यानी अपना इंसान को थोड़े बहुत इस्तेमाल के लिए जो ना अपना पैसे रखता ही है जो ना अपने पास। लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जिस तरह अक्सर ऑफशोर कंपनियां पैसे ट्रांसफर करने के बाद बंद कर दी जाती हैं, इसी तरह हुक्मरान खानदान ने इस कंपनी को भी गैर मौसर कर दिया और इस बात का इकरार हुसैन नवाज ने एक इंटरव्यू में कुछ यूं किया। जहां तक कुंबर को इनकॉर्पोरेटेड का ताल्लुक है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर की गई थी। उसने तो थोड़ा बहुत जो है उस वक्त काम किया, लेकिन फिर उसके बाद वो मामला ज्यादा देर चल नहीं सका और फिर उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। आजकल वो कंपनी डिफंक्ट है, इनएक्टिव है वो कंपनी है। लिहाजा वो उसका तो ना कोई उसका कोई बैंक अकाउंट है, ना उसका कोई एसेट है। वो कंपनी इस वक्त जो है ना बंद हो चुकी हुई है।
FIA نے چیزیں نکالی. اب دانیال عزیز صاحب تو کہہ رہے ہیں 2006 کے بعد. یہ کہانی 1993 میں پہلی دفعہ حکومت ختم ہونے سے ایک ماہ پہلے پہلی نیلسن انٹرپرائزز نے 16A کی پراپرٹی باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لے لی تھی. اس کے ایگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے تھے, اور ان تحقیقات میں یہ چیز پتہ لگی کہ جناب سوٹ نمبر 16, 16A, 17, 17A ایٹ ایون فیلڈ ہاؤس پارک لنڈن, نیلسن انٹرپرائزز اور نیسکال لمیٹڈ, جی ہاں یہ وہی دونوں کمپنیز ہیں جس کا کہ حسین نواز صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری کمپنیز ہیں. 2 آف شور کمپنی جو کہ برٹن ورجن آئلینڈز میں رجسٹر ہوئی. اس پہ مسٹر حسین نواز اور حمزہ شریف ان جگہوں پہ رہ رہے تھے. لنڈن کے سولیسٹرز ہیں ڈب لپٹن بروم ہیڈ, وہ ان پراپرٹیز کو مینج کر رہے تھے, ان کے یوٹیلیٹی بلز دیتے تھے, کاؤنسل ریٹس دیتے تھے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ارس پیکر اینسبری ٹرسٹیز ایجیز زیورچ سوئٹزرلینڈ کے کہنے پہ, جو کہ نومینی تھے ایک اور ان 2 آف شور کمپنیز کے, اور وہ اپنی ڈائریکشن لے رہے تھے ہینس روڈولف ویگنلر آف زیورچ سے, جو کہ ڈائریکٹر تھے بینک پیریبس اینڈ سوئس اینڈ ایسنا بشر اے جی, who deals directly, جو شریف فیملی کے ساتھ کر رہے تھے, اور شریف فیملی کی $50 ملین کی اوورسیز انویسٹمنٹس دیکھ رہے تھے. سامنے آنے والے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف خاندان کے پاس کم از کم 9 آف شور کمپنیاں ہیں, جن میں سے 3 کا اقرار حسین نواز کر چکے ہیں. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے, میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. میں نے اپنا 3 آف شور کمپنیز ہیں اس وقت جو ہے نا میری اپنی ملکیت. اب تک سامنے آنے والی آف شور کمپنیوں میں مندرجہ ذیل شامل ہیں نیسکال, نیلسن, کومبر گروپ, ہینگ آن. اس سے پہلے شیمراک نامی آف شور کمپنی کا تعلق میاں نواز شریف سے براہ راست جوڑا جاتا رہا, اور اس حوالے سے معلومات ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے دنیا بھر سے چوری کیے گئے پیسے کو واپس لانے والی ویب سائٹ پر موجود ہے, جس کو سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو کہا جاتا ہے. اس میں بینیفیشل اونر کا نام نواز شریف صاحب کا ہے. ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے چلائی جانے والی اس ویب سائٹ پر ایک اور کمپنی کا نام چندرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ہے, جس کا بینیفیشل اونر نواز شریف صاحب ہیں. چندرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چینل آئلینڈز میں رجسٹرڈ ہے. اس طرح اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق کم از کم 9 آف شور کمپنیوں کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم تک جاتا ہے. اپنے 2014 کے گوشواروں میں میاں نواز شریف نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان کے صاحبزادے حسین نواز نے انہیں $19 لاکھ بھیجے. جن آف شور کمپنیز کے نام اب تک سامنے آئے ہیں ان میں نیسکال, نیلسن, کومبر, ہینگ آن, شیمراک, چندرن جرسی, منروا ٹرسٹ انکارپوریٹ لمیٹڈ اور منروا نومینیز لمیٹڈ شامل ہیں. ان آف شور کمپنیوں کے علاوہ ایک اور کمپنی کا پتہ چلتا ہے جو جبل علی متحدہ عرب امارات میں ہے اور حسن نواز کی کمپنی کو لندن میں پیسہ بھیجتی ہے. کیپٹل FZE کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے اور کہاں سے آیا
इस सवाल का जवाब अभी तक वाज़ेह नहीं। दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत के मजबूत वजीर आजम डेविड कैमरून के वालिद की ऑफशोर कंपनियों का नाम आता है, जिससे 30,000 पाउंड का मुनाफा वजीर आजम लेता है तो उसकी कुर्सी हिलना शुरू हो जाती है। जबकि हमारे वजीर आजम के तीनों बच्चों हसन, हुसैन और मरियम की ऑफशोर कंपनियों का जोर और शोर से नाम आता है, और हमारे वजीर आजम साहब 2013 में अपने बेटे से $19,22,000 वसूल भी करते हैं और अपने असासों में जाहिर भी करते हैं, और टस से मस नहीं होते। और हमारे वुज़रा की फौज बजाय कौम को सच बताने के, कौम को फिर मीठी गोली देने में मसरूफ है। और इन्हें यह भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के बारे में पनामा पेपर्स ने कुछ नहीं लिखा। इन्हें यही नहीं पता कि हसन और हुसैन के बारे में पनामा पेपर्स ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। जबकि हुसैन नवाज खुद टीवी प्रोग्राम में ना सिर्फ ऑफशोर कंपनियों का फख्र से अपने आप को कहते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि जो मेरी मलकियत है वही मेरे बाप की भी मलकियत है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। अगर बरतानिया में बाप के कारोबार पर बेटे पर उंगली उठ सकती है, तो हमारे वजीर आजम के बेटों के कारोबार से रकम लेने पर क्यों नहीं? क्या ये दोनों केसेस मुख्तलिफ हैं जब बच्चे और बाप बराह रास्त कारोबार से मुनाफा ले रहे हैं, जबकि हमारे वजीरों की फौज रोजाना मीडिया पर आकर कहती है कि वजीर आजम के बच्चे बालिग हैं और अपना कारोबार करते हैं। और इन्हें यह भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के बारे में पनामा पेपर्स ने कुछ नहीं लिखा। इन्हें यही नहीं पता कि हसन और हुसैन के बारे में पनामा पेपर्स ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। तो ऑफशोर कंपनियों के कारोबार करने वाले बच्चों से 20 करोड़ वसूल करने पर हम सवाल क्यों नहीं उठा सकते? सवाल भी उठता है और एहतसाब भी लाजिम है। अब यह हुक्मरान खानदान की जिम्मेदारी है कि बताए कि किस ऑफशोर कंपनी में कितना पैसा है और यह पैसा कब और कहां से गया। मेरे दोनों बेटे बालिग और अपने मामलात के खुद निगहबान हैं, इसलिए मुझे इस मामले से अलग रहना चाहिए। माफ कीजिएगा। बिजनेस कहाँ से किया है, पैसा कहाँ से गया है? ये ऑफशोर कंपनियां दरअसल टैक्स चोरी करने के लिए सिर्फ नहीं होती, ये असल मलकियत छुपाने के लिए होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर बन सकता है आसिम हुसैन पे और रेंजर्स मनी लॉन्ड्रिंग और बना रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, दहशतगर्दी का, तो अब हम देखेंगे कि इन पे कितनी देर लगाती हैं FIA, नैब वगैरह इन पे मुकदमा बनाने में। पनामा के ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनको हमारा इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ सकता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे इन पे। सारों पे जितने बार हिंदुस्तान में शुरू हो गया, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जिन जिन के नाम आए हैं उन मुल्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हमारे ये कोई नहीं इनको पूछेगा क्या ये कोई ख़ास एक मखलूक पैदा हुई है जो चोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, टैक्स की चोरी करे। आज इनकी ऑफशोर कंपनियां सामने आ रही हैं, आज इनकी गैर मुल्की दौलत सामने आ रही है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर किसी ने इंसाफ के साथ हिसाब किया, किसी ने इंसाफ के साथ इन लोगों के केसों की तफ्तीश की, और मैं यहाँ पर जो सहूलतकारों के लिए, जो दहशतगर्दों के लिए, इसी तरह करप्ट लोगों के लिए जो कुछ करने जा रहे हैं, जो उनका एहतसाब करने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि अक्रॉस द बोर्ड करो,
जो भी इसमें मुलव्वस उसको करार वाक़ई सजा दो, लेकिन ये नहीं कि आप मासूमों के खिलाफ तो मीडिया ट्रायल करें और ये लोग जो हैं अपने मोहल्लात में छुपे बैठे रहें, ऑफशोर कंपनियां भी चलाते रहें, टेलीविजन पर आकर बताते भी रहें कि अरबों रुपए के हमारे असासियां कहां से लाए हैं, अरबों रुपए के असासियां। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम के सामने जो है असल तस्वीरें आएंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज ज़राए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। पावर प्ले बहुत पहले से ही इस मामले की तहकीकात कर रहा है और 28 नवंबर 2015 को शरीफ खानदान के लंदन में मौजूद कारोबार के बारे में प्रोग्राम नशर किया। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्शद शरीफ का सलाम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के साहबजादे और सिर्फ एक साहबजादे हसन नवाज साहब के जो बिजनेसेस हैं जो लाखों पाउंड्स में है, बरतानिया में चल रहे हैं, उसकी कुछ आपको मैं तफसीलात दिखाता हूं। फ्लैगशिप सिक्योरिटीज लिमिटेड, हसन नवाज शरीफ साहब इसके भी मालिक हैं। इसके बाद 11 मार्च को शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनीज पर भी प्रोग्राम किया गया। स्क्रीन पर नाज़रीन एक आपको टाइटल नंबर नजर आ रहा है NGL 338285। 31 जुलाई 1995 का ये डॉक्यूमेंट है नीलसन एंटरप्राइजेस का। कोड डॉक्यूमेंट है टाइटल नंबर NGL 342976 नीलसन एंटरप्राइजेस 1 जून 93। और इसमें एक नाम आ रहा है कि जनाब ये केयर ऑफ डिब लप्टन ब्रूम हेड के पास हैं ये सारी चीजें। सीन अहमद फील्ड हाउस जो कि लंदन में अब प्रॉपर्टी है हसन नवाज हुसैन नवाज साहब की, ये उसका रजिस्ट्री नंबर है। तारीखें आप देखें। शरीफ खानदान के असासाजात और ऑफशोर कंपनियों पर प्रोग्राम करने पर पावर प्ले को यह पैगाम भी भिजवाया गया कि द रूलिंग फैमिली इज नॉट हैप्पी विद यू फॉर डिस्कसिंग देयर बिजनेसेस, और शदीद नाराजगी का इजहार भी किया गया। इस पैगाम के 17 दिन बाद पनामा पेपर आ गए, जिसके बाद वजीर आजम को खुद आकर कौम के सामने अपने साहबजादों के कारोबार की वजाहतें देना पड़ गईं। मैं अपनी पूरी सियासी जिंदगी में आज पहली बार जाती हवाले से कुछ कहने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पनामा लीक्स के मंजर आम पर आने से पहले ही जब शरीफ खानदान को सवालात भेजे गए तो हुसैन नवाज ने 2 इंटरव्यूज देकर लंदन में जायदाद और प्रॉपर्टी का खुद ही इकरार कर लिया था। मेरे नाम से इस वक्त 3 प्रॉपर्टीज हैं जो है वहां पे, मैं आज आपके सामने जो है ये रख देता हूँ। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। हुसैन नवाज शरीफ के बकौल 2005 में स्टील मिल बेचने के बाद नेस्कॉल और नीलसन नामी ऑफशोर कंपनियां खरीदी गईं, जिनके जरिए लंदन के फ्लैट्स भी खरीदे गए। वो फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देगी हमें, काफ़ी महंगी बिकी, और उसकी एक वजह ये भी थी कि ये 2005 के लगभग जो है ये सारा कुछ हुआ था, तो उस वक्त जो है स्टील की कीमत भी बहुत बढ़ चुकी हुई थी, यानी इससे पेशतर।
تو الحمدللہ یہ جو ہے نا اپنا ساری سٹوری ہے. اور وہ لیکن حسن نواز کی فلیگ شپ انویسٹمنٹ کی رجسٹریشن کا دستاویز دیکھیں تو یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ حسن نواز شریف 2001 میں بھی اسی فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، اور اس بات کو ان کی کمپنی کی رجسٹریشن کی دستاویز ثابت کرتا ہے جس پر ان کے اپنے دستخط موجود ہیں. حسین نواز شریف کا دعویٰ صرف اس صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے آف شور اکاؤنٹس کی تفصیل عوام کے سامنے لے آئیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کمپنیاں انہوں نے کب اور کتنے پیسوں میں خریدیں، اور اس سے پہلے ان کمپنیز کو کون چلا رہا تھا. نہ صرف یہ بلکہ دیگر آف شور کمپنیاں بھی جو ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز کرتی رہیں. حسین نواز شریف یہ بھی کہتے ہیں کہ 2005 میں سٹیل مل بیچ کر رقم برطانیہ بھیجی، لیکن انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ 2005 میں ہی انہوں نے ایک اور سٹیل مل سعودیہ میں لگا لی جس کو ہل میٹلز کا نام دیا گیا تھا. اگر حسین نواز صاحب قوم کو صرف عزیزیہ سٹیل مل کی فروخت کی رقم ہی بتا دیں کہ آخر یہ مل کتنی مہنگی فروخت ہوئی کہ اس سے ملنے والی رقم سے 4 لگژری اپارٹمنٹ اور ایک اور سٹیل مل بھی لگا لی تو شاید اس معاملے کو اتنے مشکوک انداز سے نہ دیکھا جاتا. لیکن جب ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سوال غیر اخلاقی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں جی کہ یہ ہمارے کاروباری معاملات ہیں اور جو ہے نا ایسے سوالات جو ہے نا پوچھنے بھی نہیں چاہیے جانا جو کہ ان ایتھیکل ہے جو نا اپنا آن پارٹ آف اینی جرنلسٹ. ہر آف شور کمپنی کے ساتھ کچھ آف شور اکاؤنٹس بھی منسلک ہوتے ہیں. جب شریف خاندان سعودی عرب گیا تو چند سوٹ کیس وغیرہ ان کے ساتھ تھے جن کے مناظر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. حسین نواز کے بقول ان کے پاس پاسپورٹ تک نہیں تھا. میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا. پاسپورٹ بھی نہیں تھا؟ جی نہیں، میرے پاس میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا. اور کئی سال تک جو ہے مجھے یہ بنیادی حق جو کہ ایک ہر پاکستانی کا ہے مجھے ڈینائی کیا گیا. مجھے پاسپورٹ نہیں دیا گیا. بعد میں جو ہے میرا پاسپورٹ جو ہے بنایا گیا. عرض یہ ہے کہ میں جس وقت یہاں سے وہاں گیا آپ خالی جیب تھے؟ میرے پاس کوئی خاص جو ہے نا اپنا خزانہ نہیں تھا جس میں. آپ کی پوری فیملی خالی جیب تھی؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خالی جیب تھے. یعنی اپنا انسان کو تھوڑے بہت استعمال کے لیے جو ہے نا اپنا پیسے رکھتا ہی ہے جو ہے نا اپنے پاس. پھر ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات انہوں نے سٹیل مل لگا لی؟ اس کا جواب حسین نواز شریف کچھ یوں دیتے ہیں. اس میں چند ہمارے پرانے دیرینہ دوستوں نے بہت یعنی اپنی مدد کی، ہمیں قرض دیے جو کہ جانا اپنا بعد میں الحمدللہ سارے ادا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سعودی عربیہ میں اس بات کی بہت قدر کی گئی کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے انڈسٹری لگائی. بینکوں نے ہمیں لون دیے، وہاں پہ سعودی بینکوں نے لون دیے الحمدللہ. اگر حسین نواز شریف کے جواب کو صحیح مان لیا جائے تو بات ہی ختم ہوتی. لیکن کیا کیا جائے ان بے شمار شواہد اور ثبوتوں کا جو کہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے فلیٹ 2006 سے پہلے ہی شریف خاندان کے تھے. بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں 1993 اور 94 میں شریف خاندان نے بنائی تھیں اور 2004 میں میاں شریف کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں یہ کمپنیاں میاں نواز شریف کے حصے میں آئیں.
اس سے پہلے یہ کمپنیاں نامنی ڈائریکٹرز کے تحت چل رہی تھی اور 2006 میں ان کو مریم اور حسین نواز کے نام منتقل کر دیا گیا۔ فلیٹ 17 اور 17A جو ہے اور ان کو 2006 میں جو ہے یہ ایکوائر کیا گیا اور 2006 میں ایکوائر کیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ ہماری ملکیت ہے۔ جائیداد کی 2005 میں تقسیم حسین نواز نے خود ایک انٹرویو میں تسلیم کی۔ میرے والد صاحب کا جو ہے 2005 میں جو نا ہمارے سارے جو نا ایسٹس جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ پاناما لیکس کے انکشافات کی وجہ سے اب تک ایک وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہیں، جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بالآخر اعتراف کر ہی لیا کہ انہوں نے بھی اپنے والد کی آف شور کمپنیوں سے فائدہ اٹھایا۔ I did own stocks and shares in the past, quite naturally, as my father was a stockbroker. I sold them all in 2010 because I wanted, if I was going to become Prime Minister, you know, I don't want anyone to say you've got other agendas or vested interests or all the rest of it. And I did. Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000. Was there a profit on it? I paid income tax on the dividends, but there was a profit on it, but it was less than the capital gains tax allowance, so I didn't pay capital gains tax, but it was subject to all the UK taxes in all the normal way. So he left me some money, very generously, quite a lot of money, and I've been able to... Can you tell us how much? I think it was published at the time. It was £300,000. It was published at the time, as these things are. I obviously can't, you know, point to every source of every bit of the money, and Dad's not around for me to ask the questions now. پاناما لیکس 3 اپریل 2016 کو جاری کی گئی۔ پاناما لیکس کے تہلکہ خیز انکشافات، حسین نواز، حسن نواز آف شور کمپنیوں کی مالک۔ پاناما لیکس نے ٹیکس چوروں، اثاثے چھپانے والوں اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان سے نواز شریف کے دونوں بیٹے۔ خفیہ دولت چھپانے کا معاملہ، پاناما لیکس پر نون لیگ بوکھلا گئی۔ پاناما لیکس پر دنیا بھر میں انکوائری شروع۔ خفیہ مال بنانے والے آف شور پاور پلیئرز منظر عام پر، حسین، حسن اور مریم کے نام کئی آف شور کمپنیاں۔ دنیا بھر میں خفیہ خزانوں کے اصل مالک کون؟ پاناما پیپرز نے تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ پاناما لیکس سے شریف خاندان کے خفیہ اثاثے سامنے آ گئے۔ حسن اور حسین نواز کی اربوں روپے مالیت کی آف شور کمپنیز بے نقاب ہو گئیں۔ 12 ممالک کے سربراہان سمیت 140 سیاستدانوں اور نامور شخصیات کی ٹیکس چوری بے نقاب۔ 12 world leaders and their associates and families, 143 politicians, people like Pakistan's Prime Minister. 1993 میں پہلی دفعہ حکومت ختم ہونے سے ایک ماہ پہلے پہلی نیلسن انٹرپرائزز نے 16A کی پراپرٹی باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لے لی تھی، اس کے ایگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے تھے، اور ان تحقیقات میں یہ چیز پتہ لگی کہ جناب سوٹ نمبر 16، 16A، 17A ایٹ ایون فیلڈ ہاؤس پارک لنڈن، نیلسن انٹرپرائزز اور نیسکو لمیٹڈ، جی ہاں یہ وہی دونوں کمپنیز ہیں جس کا کہ حسین نواز صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری کمپنیز ہیں۔ 2 آف شور کمپنی جو کہ برٹن ورجن آئلینڈز میں رجسٹر ہوئیں، اس پہ مسٹر حسین نواز اور حمزہ شریف ان جگہوں پہ رہ رہے تھے۔ لنڈن کے سولیسٹرز ہیں ڈب لپٹن بروم ہیڈ، وہ ان پراپرٹیز کو مینج کر رہے تھے، ان کے یوٹیلیٹی بلز دیتے تھے، کاؤنسل ریٹس دیتے تھے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ارس پیکر اینسبری ٹرسٹیز ایجیز زیورچ سوئٹزرلینڈ کے کہنے پہ، جو کہ نومینی تھے ایک اور ان 2 آف شور کمپنیز کے، اور وہ اپنی ڈائریکشن لے رہے تھے ہینس روڈولف ویگنلر آف زیورچ سے، جو کہ ڈائریکٹر تھے بینک پیریباس اینڈ سوئس اینڈ ایسنا بشر AG who deals directly، جو شریف فیملی کے ساتھ کر رہے تھے، اور شریف فیملی کی $50 ملین کی اوورسیز انویسٹمنٹس دیکھ رہے تھے۔
اب تک سامنے آنے والے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف خاندان کے پاس کم از کم 9 آف شور کمپنیاں ہیں، جن میں سے 3 کا اقرار حسین نواز کر چکے ہیں۔ میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے، میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی۔ میں نے اپنا 3 آف شور کمپنیز ہیں اس وقت جو ہے نا میری اپنی ملکیت۔ اب تک سامنے آنے والی آف شور کمپنیوں میں مندرجہ ذیل شامل ہیں نیسکول، نیلسن، کومبر گروپ، ہینگ آن۔ اس سے پہلے شیمراک نامی آف شور کمپنی کا تعلق میاں نواز شریف سے براہ راست جوڑا جاتا رہا، اور اس حوالے سے معلومات ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے دنیا بھر سے چوری کیے گئے پیسے کو واپس لانے والی ویب سائٹ پر موجود ہے، جس کو سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو کہا جاتا ہے۔ اس میں بینیفیشل اونر کا نام نواز شریف صاحب کا ہے۔ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے چلائی جانے والی اس ویب سائٹ پر ایک اور کمپنی کا نام چندرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ہے، جس کا بینیفیشل اونر نواز شریف صاحب ہیں۔ چندرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چینل آئلینڈز میں رجسٹرڈ ہے۔ اس طرح اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق کم از کم 9 آف شور کمپنیوں کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم تک جاتا ہے۔ اپنے 2014 کے گوشواروں میں میاں نواز شریف نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان کے صاحبزادے حسین نواز نے انہیں $19 لاکھ بھیجے۔ جن آف شور کمپنیز کے نام اب تک سامنے آئے ہیں ان میں نیسکول، نیلسن، کومبر، ہینگ آن، شیمراک، چندرن جرسی، منروا ٹرسٹ انکارپوریٹ لمیٹڈ اور منروا نومینیز لمیٹڈ شامل ہیں۔ ان آف شور کمپنیوں کے علاوہ ایک اور کمپنی کا پتہ چلتا ہے جو جبل علی متحدہ عرب امارات میں ہے اور حسن نواز کی کمپنی کو لندن میں پیسہ بھیجتی ہے۔ کیپٹل FZE کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے اور کہاں سے آیا، اس سوال کا جواب ابھی تک واضح نہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت کے مضبوط وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے والد کی آف شور کمپنیوں کا نام آتا ہے، جس سے 30,000 پاؤنڈز کا منافع وزیر اعظم لیتا ہے تو اس کی کرسی ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے وزیر اعظم کے تینوں بچوں حسن، حسین اور مریم کی آف شور کمپنیوں کا زور و شور سے نام آتا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب 2013 میں اپنے بیٹے سے $19,22,000 وصول بھی کرتے ہیں اور اپنے اثاثوں میں ظاہر بھی کرتے ہیں، اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور ہمارے وزراء کی فوج بجائے قوم کو سچ بتانے کے قوم کو پھر میٹھی گولی دینے میں مصروف ہے۔ اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں پاناما پیپرز نے کچھ نہیں لکھا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ حسن اور حسین کے بارے میں پاناما پیپرز نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ جبکہ حسین نواز خود ٹی وی پروگرام میں نہ صرف آف شور کمپنیوں کا فخر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو میری ملک۔ اگر حسین نواز کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو کیا حسین نواز قوم کے سامنے 2006 کی وہ ٹرانزیکشن بھی رکھیں گے جس میں فلیٹس کی خریداری کی رقم ٹرانسفر ہوتی نظر آئے، جبکہ حسن نواز کی اس فلیٹ میں رہائش کا ثبوت ہم پہلے ہی دکھا چکے ہیں۔ بیگم کلثوم نواز نے سن 2000 میں برطانوی اخبار کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے یہ فلیٹ اس لیے خریدے کہ میرے بچے وہاں پڑھ رہے تھے۔
जबकि मरियम नवाज शरीफ 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरे या मेरे खानदान की बरतानिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो फिर ये दस्तावेजात क्या हैं? बेगम कलसूम नवाज का ये इंटरव्यू क्या कह रहा है? सिद्दीकुल फारूक क्या कह रहे हैं? ये जिस प्रॉपर्टी की या जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्क लेन वाले? जी पार्क लेन वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं दोनों भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं। जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं, उनके हैं। लॉर्ड नजीर जो कि बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि 90 की दिहाई से ये फ्लैट शरीफ खानदान की मलकियत हैं? ये 1990s में जब यहाँ पे रियाज समी साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जब वो हाई कमिश्नर थे यहाँ पे, उस वक्त रियाज समी साहब ने कुछ लॉ फर्म से यहाँ पे राब्ता किया था, क्योंकि ये जो फ्लैट्स हैं इनका केस चल रहा था मियाँ साहब की कंपनी के हवाले से। तो मालकियत इनकी जो है वो पुरानी है, 90s से कम से कम मुझे पता है कि इनकी मालकियत है। अगर आप मरियम नवाज शरीफ का 2011 का इंटरव्यू दोबारा देखें तो वो साफ कह रही हैं कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की ये जायदाद कहां से निकाल कर ले आए हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और इसके बाद 2006 में लंदन में जायदाद का होना हुसैन नवाज शरीफ ने खुद कबूल किया। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। यही नहीं, उनके दूसरे भाई हसन नवाज साहब तो 2001 से लंदन में प्रॉपर्टी ही का कारोबार कर रहे हैं। तो आखिर ये क्या वजह है कि मरियम नवाज ने 2011 में अपने खानदान की कोई भी प्रॉपर्टी के लंदन में होने से सरासर इनकार कर दिया? मैंने जो है ये ऑफशोर कंपनीज सिवाय एक के, वो कुंबर ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड के, मैंने कोई ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई थी। वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के कारोबार के लिए कुंबर ग्रुप की तरफ से 55 लाख पाउंड दिए गए। फ्लैगशिप सिक्योरिटी लिमिटेड की दस्तावेजात से पता चलता है कि कुंबर ग्रुप जो कि हुसैन नवाज और मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनी है, इससे 3,13,000 पाउंड हसन नवाज की कंपनी को मुंतकिल किए गए। किसी भी तहकीकात में यह जानना इंतहाई अहम है
کہ کومبر گروپ آف شور کمپنی میں پیسہ کہاں سے آیا, کب آیا, کیسے آیا اور کومبر گروپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ تھا. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے, میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. کیو ہولڈنگ لمیٹڈ کی 2009 کی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن نواز شریف کی اس کمپنی کو بھی حسین نواز اور مریم نواز کی اس آف شور کمپنی سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے. کیو ہولڈنگ لمیٹڈ کی 2009 کی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن نواز شریف کی اس کمپنی کو بھی حسین نواز اور مریم نواز کی اس آف شور کمپنی سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے جس کی مالیت 17 لاکھ پاؤنڈ ہے. میں نے جو ہے یہ آف شور کمپنیز سوائے ایک کے وہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے, میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی تھی. حسن نواز کی کمپنی کو 17 لاکھ ٹرانسفر کرنے کے لیے حسین نواز اور مریم صفدر کی آف شور کمپنی کے پاس 17 لاکھ پاؤنڈ کہاں سے آئے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کو دینا چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ کومبر گروپ کے پاس ٹوٹل کتنا پیسہ ہے اور اس آف شور کمپنی میں یہ پیسہ کہاں سے آیا. پاناما لیکس میں منظر عام پر آنے والے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کومبر گروپ حسین نواز اور مریم صفدر نے جون 2007 میں برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر کروائی. صرف اس ایک آف شور کمپنی سے 55 لاکھ پاؤنڈ جو کہ آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق 80 کروڑ 85 لاکھ روپے بنتے ہیں کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے. اور یہ صرف ایک آف شور کمپنی ہے جس کی صرف چند ٹرانزیکشنز سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ نیلسن اور نیسکال کے حوالے سے بھی جو چند دستاویزات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق 35 لاکھ پاؤنڈ جو کہ آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق 51 کروڑ 45 لاکھ روپے بنتے ہیں ٹرانسفر کیے گئے. ان تین آف شور کمپنیوں کی مجموعی رقم جو اب تک سامنے آئی ہے کل ملا کر تقریباً 1 ارب 32 کروڑ روپے بنتی ہے. پاناما لیکس میں سامنے آنے والے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ جولائی 2007 میں حسن نواز نے 55 لاکھ پاؤنڈ جو کہ موجودہ ایکسچینج ریٹ کے مطابق 80 کروڑ روپے بنتے ہیں کہ ایوز کیسکن ہولڈنگ کمپنی خریدی. نیسکال, نیلسن, کومبر اور ہینگ آن کی ان چند دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 4 ٹرانزیکشنز کی کل مالیت تقریباً 2 ارب پاکستانی روپے ہیں. سوال یہ ہے کہ صرف چند دستاویزات اور 4 آف شور کمپنیز کا خاندانی لین دین اگر 2 ارب روپے بنتا ہے تو باقی آف شور کمپنیوں میں کتنے ارب روپے کا لین دین ہے جو وزیر اعظم کے بچوں کی ملکیت ہے؟ عرض یہ کہ میں جس وقت یہاں سے وہاں گیا آپ خالی جیب تھے؟ میرے پاس کوئی خاص جو نا اپنا خزانہ نہیں تھا جس میں آپ کی پوری فیملی خالی جیب تھے؟ یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی خالی جیب تھے, یعنی اپنا انسان کو تھوڑے بہت استعمال کے لیے جو نا اپنا پیسے رکھتا ہی ہے جو نا اپنے پاس. لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں
اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح اکثر آف شور کمپنیاں پیسے ٹرانسفر کرنے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں، اسی طرح حکمران خاندان نے اس کمپنی کو بھی غیر مؤثر کر دیا. اور اس بات کا اقرار حسین نواز نے ایک انٹرویو میں کچھ یوں کیا. جہاں تک کمبر بک انکارپوریٹڈ کا تعلق ہے، وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی کے طور پر رجسٹر کی گئی تھی. اس نے تو تھوڑا بہت جو ہے نا اس وقت کام کیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ معاملہ زیادہ دیر چل نہیں سکا اور پھر اس کو ہم لوگوں نے بند کر دیا. آج کل وہ کمپنی ڈیفنکٹ ہے، ان ایکٹیو ہے وہ کمپنی ہے. لہذا وہ اس کا تو نہ کوئی اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ اس کا کوئی ایسٹ ہے. وہ کمپنی اس وقت جو ہے نا بند ہو چکی ہوئی ہے. جو ایف آئی اے نے چیزیں نکالی، اب دانیال عزیز صاحب تو کہہ رہے ہیں 2006 کے بعد یہ کہانی